سیدنا علی نے مملکت کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا. یہ ڈیولوشن پلان ہے. آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے یہاں پہ بی ڈی سسٹم نہیں ہے. خلافت راشدہ میں عمال، نقبا، نجبا ہوتے تھے. گراس روٹ لیول پہ بیت المال کے ذریعے ان کو بیسک نیسیسٹیز پہنچائی جاتی، ضروریات کا سامان. ہمارے ہاں جو بنیادی ضروریات ہیں وہ معطل ہیں، چونکہ وہ بلدیاتی نمائندے مقامی حکومتوں کے عوام کی داد رسی کرتے ہیں. یہ جو مقننہ ہے لیجسلیٹو اسمبلی، اس کا کام گلیاں سڑکیں پکی کروانا نہیں ہوتا پوری دنیا میں. اس کا کام ہے قانون سازی. ریاست میں، معاشرت میں حسن معاشرت، اخلاق کیسے ہو، یہ ان کا کام ہے. انٹرنیشنل افیئرس کیسے ہوں، ہمارے دیگر ملکوں سے تعلقات، عسکری پالیسی، ان کا کام گلیاں سڑکیں پکی کروانا، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہوتا. اس کے لیے پورا ڈیولوشن پلان ہے. تو سیدنا علی نے مختلف صوبوں میں تقسیم کیا. آج پنجاب بھی اگر 4-5 حصوں میں، بلوچستان بھی، کے پی کے 4-5 میں، سندھ بھی 2-3 حصوں میں تقسیم ہو جائے، ڈیولوشن لوگوں کی سہولیات ہوں گی. اور یہ خلافہ ماڈل ہے. یہ تقسیم اس طرح تھی: مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، فارس. یہ 5 صوبے تھے سیدنا علی کی خلافت کے. کتنے؟ 5 پروونسز. اس میں سے ایک مکہ، یعنی مکہ پورا صوبہ تھا، پروونس. مدینہ پورا صوبہ تھا، اب اندازہ لگائیں. بصرہ صوبہ تھا، کوفہ، فارس. اور فارس کی حدیں افغانستان اور بلوچستان تک پھیلی ہوئی تھی. تو سیدنا علی کا دور خلافت افغانستان اور بلوچستان کی سرحد تک تھا. یہ پورا ایک پروونس تھا، فارس کہلاتا تھا. مختلف اوقات میں یہاں گورنرز تھے جو اسٹیٹ افیئرز مینیج کرتے، اور ان کے نیچے عمال تھے، ان کے نیچے امراء تھے، نقبا تھے. تو آپ نے مختلف علاقوں میں مختلف ڈپارٹمنٹس قائم کیے. محکمہ مال کے ذمہ خراج کی حصول کا کام تھا. خراج جو لیتے تھے وہ محکمہ مال لیتا تھا. قضاء کا الگ محکمہ تھا جو مقدمے سنتا، ان کے فیصلے دیتا. جوڈیشری سیپریٹ تھی. دفاع، ڈیفنس سب سے مضبوط تھا. فوجی انتظامات، ان کی نقل و حرکت، یہ اس محکمے کے سپرد تھے. ملک کے اندرونی انتظامات کے لیے پولیس مقرر تھی، وہی پیٹرن ہے.